بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سامعین کرام، آج سے ہم اصحاب الیمین کے نام سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اصحاب اور ان کی اولاد کا ذکر کیا جائے گا، جو کہ 71 شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان تمام کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے ان صحابہ کا ذکر جو بنی ہاشم سے نہ تھے اور میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ابو ثمامہ ساعدی، ان کا نام عمر بن عبداللہ تھا اور قبیلہ بنی ساعد سے تھا، جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ تھی۔ یہ بزرگوار حضرت امیر علیہ السلام کے سرباز شیعوں میں سے تھے۔ چنانچہ تمام جنگوں میں یہ آپ علیہ السلام کے ہم رکاب رہے اور آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی غلامی میں رہے۔ معاویہ کی موت کی خبر جب کوفہ میں پہنچی اور شیعان علی علیہ السلام نے سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں ایک مجلس مشاورت قائم کی تو یہ بھی ان میں تھے اور انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو دعوتی خط لکھا تھا۔ حضرت امیر مسلم جب کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تو اسلحہ جنگ کی خریداری پر بھی انہی کو معین کیا گیا اور باہر سے جو اموال آتے تھے ان کی وصولی بھی ان کے ذمہ تھی۔ جب حضرت مسلم کے حکم سے عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا محاصرہ ہوا تو حضرت مسلم کی جانب سے قبیلہ ہمدان و تمیم کا علمبردار ابو ثمامہ کو بنایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے پوری پامردی کا مظاہرہ کیا۔ جب لوگوں کی بے وفائی سے حضرت مسلم کو پوشیدہ ہونا پڑا تو آپ اپنے خاندان میں چھپے رہے اور آخرکار نافع بن حلال کے ہمراہ کوفہ سے نکل کھڑے ہوئے اور راستے میں امام حسین علیہ السلام سے جا ملے اور جتنے دن امام کی صحبت میں بازیاب رہے انتہائی وفاداری سے فرائض غلامی ادا کرتے رہے۔ روز عاشور جب سپاہ حسین علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے شہادت میں سبقت حاصل کرنا شروع کیا تو ابو ثمامہ نے عرض کیا، آقا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے قتل سے باز آنے والے نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جام شہادت نوش کروں، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے اور بہت دوست رکھتا ہوں کہ یہ ایک آخری نماز بھی آپ علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کر لوں۔ امام عالی مقام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو زوال ہو چکا تھا۔ فرمایا، اے ابو ثمامہ، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، خدا تجھے نماز گزاروں میں سے کرے۔ پس امام علیہ السلام نے نماز خوف پڑھائی اور ابو ثمامہ نے نماز کے بعد عرض کیا، اے فرزند رسول، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہونے کے لیے بے چین ہوں اور آپ علیہ السلام کو غریب و بے یار دیکھ کر طبیعت میں تاب برداشت نہیں رہی۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی اور ابو ثمامہ نے میدان کارزار میں قدم بڑھایا۔ پس آپ علیہ السلام فوج اعداء پر شیر ببر بن کر حملہ آور ہوئے۔
اور بہت سے ملائن کو قتل کیا اور بالآخر زخمی ہو کر گر گئے۔ پس قیس بن عبداللہ نے اس کو شہید کیا جو ان کا چچا زاد تھا۔ زیارت ناحیہ مقدمہ میں حضرت قائم آل محمد نے ان پر سلام بھیجا۔ السلام علی ابی ثمامہ عمر بن عبداللہ الساعدی۔ ابو عمر نحشلی، ان کے نام میں قدر اختلاف ہے۔ بعض کتب میں حبیب بن عبداللہ نحشلی مذکور ہے اور بعض نے زیاد بن عریب لکھا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں الگ الگ شخص ہوں جن کی کنیت ابو عمر ہو، اور زیاد بن عریب کا ہمدانی ہونا بھی اس کا شاہد ہے۔ بہرکیف ابو عمر نحشلی نمازی، شب بیدار، متقی، پرہیزگار اور حضرت امیر علیہ السلام کے شاگرد اور غلام وفادار تھے۔ بروایت ابن نما بن کاہل کے غلام مہران نامی سے مروی ہے کہ میں نے روز عاشور ایک شخص کو دیکھا جو برق شرر بار بن کر قوم اعداء پر اس شدت سے حملہ کرتا تھا کہ فوجیں اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتی تھی، اور پیشہ شجاعت و شہامت کے اس بپھرے ہوئے شعر کی گونج سن کر بڑے بڑے بہادروں اور نامی گرامی شہزور نوجوانوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ پس وہ اس کے حملے کے وقت بھیڑوں کی طرح سہمے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے بحر تعجب میں غرقاب ہو کر دریافت کیا کہ یہ کون مرد میدان ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ ابو عمر نحشلی ہے۔ میدان کارزار میں انہوں نے اپنی شجاعت کا لوہا منوا لیا تھا۔ بہت سے ملعونوں کو تہ تیہ کر کے ایک مرتبہ امام عالی مقام کی زیارت کے لیے پلٹ آئے اور سلام کر کے دوبارہ واپس جا کر مصروف جہاد ہوئے۔ ان کے کشتگان کی تعداد کو ضبط نہیں کیا گیا۔ آخر کار عمر بن نحشل کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما کر ملک بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ ابراہیم بن حسین، بعض کتب معتبرہ میں اس بزرگوار کو شہدائے کربلا میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کا شہدائے کربلا میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری استغاثہ میں جب اپنے اصحاب کو نام لے لے کر پکارا تو ان میں ابراہیم بن حسین کا نام بھی آتا ہے۔ نفس المحموم سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے حملے سے 84 ملعونوں کو جہنم رسید کیا، اور ایک روایت میں ان کے مقتولین کی تعداد 50 بیان کی گئی ہے، اور بالآخر جام شہادت نوش فرما کر کوثر کے کنارے پہنچے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔